یزید کی موت اور اس کا انجام اسلامی تاریخ میں ایک نہایت عبرتناک باب ہے۔ اس کہانی کو مزید تفصیل سے بیان کرنے کے لیے یزید کی زندگی، اس کے کردار، اس کی حکومت کے اقدامات اور اس کی موت کے بعد اس کے خاندان اور حکومت پر کیا اثر مرتب ہوا، اس ویڈیو میں ہم ان تمام پہلو کو شامل کریں گے۔ یزید بن معاویہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ نفرت اور بے رحمی کی علامت رہا۔ یزید 646 عیسوی دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کے والد حضرت معاویہ بن ابو سفیان جو خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے گورنر بنائے گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی خلافت پر اپنی طاقت مستحکم کرنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے 680 عیسوی میں خلافت سنبھالی اور یہی سے اسلامی تاریخ کا ایک نیا اور نہایت افسوسناک باب شروع ہوا۔ یزید نے اپنی زندگی شاہانہ عیش و عشرت میں گزاری تھی۔ اس کی تربیت ایسی ہی ہوئی تھی کہ وہ خلافت کو ایک دنیاوی طاقت اور حکومت کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی میں شراب نوشی، تفریح اور عیاشی شامل تھی اور اسے خلافت کا مقام اور اس کی شرعی ذمہ داریوں کا شعور نہیں تھا۔ یزید کی خلافت نے اسلامی معاشرے میں بے چینی اور تشویش پیدا کی، خاص طور پر ان لوگوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور جنہوں نے اسلامی اصولوں کے تحت زندگی گزاری تھی۔ یزید نے خلافت سنبھالنے کے بعد مختلف علاقوں میں اپنے نمائندوں کو بیعت کرنے کے لیے بھیجا۔ مدینہ منورہ میں اس نے گورنر ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ اہل مدینہ خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جا سکے۔ تاہم حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے واضح کیا کہ یزید اسلامی خلافت کے اس معیار پر پورا نہیں اترا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس نااہل حکمران کے خلاف آگاہ کیا جا سکے۔ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھے اور انہیں کوفے آنے کی دعوت دی، یہ یقین دلاتے ہوئے کہ وہ یزید کے خلافت کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ امام حسین نے اپنے قاصد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کو سمجھ سکے، مگر جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عبداللہ بن زید کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن زید نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا کر شہید کروا دیا اور کوفے کے لوگوں کو دھمکی دے کر امام حسین کے خلاف کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جو اپنے اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو چکے تھے، راستے میں عبداللہ بن زید کی فوج نے انہیں کربلا کے مقام پر روک لیا۔ یزید کی فوج نے امام حسین کے سامنے بیعت کا مطالبہ رکھا، مگر امام حسین نے یزید کی خلافت کو کسی صورت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے تاریخ کے اوراق کو ہمیشہ کے لیے خون سے رنگین کر دیا۔ امام حسین جو نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھے، انہوں نے اپنے اہل بیت اور چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ یزید کی ظالم فوج کے خلاف نہ صرف استقامت کا مظاہرہ کیا بلکہ ایسی قربانی پیش کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ کربلا میں یزید کے حکم پر امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ایک ایک کر شہید کر دیا گیا اور امام حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد یزید کے سپاہیوں نے امام حسین کے اہل خاصہ بالخصوص خواتین اور بچوں پر ظلم ڈھایا اور انہیں قید کر شام کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کی موت اور اس کے آخری ایام اسلامی تاریخ میں ایک عبرتناک باب ہے۔ یزید کی موت 683 عیسوی میں دمشق میں واقع ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق یزید کی موت ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں زخم اور سوجن پیدا ہو گئی تھی جس سے اس کا جسم شدید اذیت میں مبتلا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف عذاب الہی کا حصہ تھی جو اس کے ظلم اور بربریت کے نتیجے میں اسے پہنچا۔ اسلامی روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک عبرتناک موت دی
تاکہ اس کے ظلم و ستم کا انجام دنیا کے سامنے آ سکے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مناسب طریقوں سے دفنایا نہیں گیا، بلکہ اس کی قبر اور اس کے جسم پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یزید کے بعد اس کی قبر ایک ویران جگہ بن گئی اور اس کی یادگار کے طور پر لوگوں نے اس کے ظلم کو یاد رکھا۔ اسلامی تاریخ میں یزید کو کبھی بھی قابل احترام نہیں سمجھا گیا۔ علماء اور مورخین نے اس کی زندگی کو ایک عبرت کی مثال قرار دیا۔ اسلامی مکتبہ فکر میں یزید کا نام ہمیشہ ایک متنازع حیثیت کا حامل رہا ہے اور مسلمانوں نے اس کی مثال کو ظلم و انصافی کی علامت سمجھا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ جو واقعات منسب ہیں وہ ہمیشہ اس کی ناپسندگی اور نفرت کا سبب بنے ہیں۔ یزید نے خلافت پر قابض ہونے کے بعد اسلامی خلافت کے اصولوں سے انکار کیا اور ایک ظالمانہ طرز حکومت اختیار کی۔ اس کی حکمرانی میں ظلم و ستم اور بدعنوانی کا بازار گرم رہا۔ یزید کے دور حکومت میں عیش و عشرت کی محفلیں، شراب و نوشی اور دیگر غیر اسلامی سرگرمیاں عام ہو گئی تھی۔ یزید کے دربار میں علماء اور اہل علم کی بجائے موسیقار اور تفریح کے فراہم کرنے والے لوگ موجود رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے فیصلے ظاہری طاقت اور دولت پر مبنی ہوئے اور عوام کی فلاح کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے پر مسکور رہتے تھے۔ یزید کے اقدامات نے اسلامی معاشرے میں بدامنی اور بے چینی کو جنم دیا اور کئی شہروں میں اس کے خلاف بغاوت کی آواز بلند ہونے لگے۔ اس کے حکمران بننے کے بعد ہی مدینہ، مکہ اور کوفہ جیسے اسلامی مرکز میں ایک ہی خلافت کو ناپسندیدہ سمجھا گیا اور بڑے بڑے علماء اور صحابہ کرام نے اس کے خلاف اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ کربلا کے بعد یزید کی درندگی کا ایک اور افسوسناک واقعہ مدینہ کے باسیوں کے ساتھ پیش آیا، جسے واقعہ ہیرا کہا جاتا ہے۔ 683 عیسوی میں مدینہ کے لوگوں نے یزید کی حکومت سے بیزاری ظاہر کی اور اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ یزید نے مدینہ کو سبق سکھانے کے لیے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج بھیجی، جس نے مدینہ پر حملہ کیا اور اس کے باشندوں پر بے پناہ ظلم ڈھایا۔ فوج نے مدینہ میں 3 دن تک لوٹ مار، قتل و غارت اور بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی میں خیمے لگائے گئے اور یہاں تک کہ صحابہ کرام اور ان کی اولاد کو بھی نہ بخشا گیا۔ اس واقعے نے یزید کی حکومت کی بے رحمی اور اس کے ظلم اور اس کی مثال قائم کی۔ اہل مدینہ کی طرف سے یزید کو ہمیشہ ایک ظلم اور بے دین حکمران کے طور پر یاد رکھا گیا ہے اور اس واقعے نے یزید کے انجام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کے بعد مکہ کے لوگوں نے بھی یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور یزید کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ یزید نے مکہ مکرمہ پر بھی حملے کا حکم دیا اور اس کی فوج نے کعبہ کی بے حرمتی کی۔ یزید کی موت کے بعد اس کے خاندان اور حکومت کو بھی شکست اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ یزید کی موت کے فوری بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنا، مگر وہ بھی زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا اور اس نے خود خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اس نے اپنے والد کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس ظلم و ناانصافی میں شریک نہیں ہوگا۔